السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 7 کے 12ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہاں آپ نے دیکھا ویورز کی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس پر ٹھہراؤ کیا، اخفا کیا اور اس طرح پڑھا وَأَنذِرْ وَأَنذِرْ۔ اسی طریقے سے یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، تو جب یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا ساکنہ حرف لین کہلاتی ہے، اور اس کو ہمیں نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ لئی سا، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہے، حروف مدہ ایک الفاظ میں ہے اور حمزہ دوسرے الفاظ میں ہے، تو یہ حروف مدہ ہمارا مد منفصل ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ يحشروا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ اب یہاں ہا پر الٹا پیش ہے، تو ہم ہا زبر ہا یہاں وقف کریں گے، اور جیم پر ہم نے وج کی آواز اس لیے آئی کیونکہ جیم ہمارا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب آتا ہے تو ہم یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں اور آواز ہماری لوٹتی ہے، اسی لیے ہماری آواز آ رہی ہے وج ہا۔ اس ہا کو ہم سینے سے پڑھتے ہیں۔ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اب آپ نے یہاں دیکھا تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس شیئوں پر اخفا بھی کیا اور غنہ بھی کیا۔ حمزہ واو دو زیر ایوں پر ہم نے ایک ٹھہراؤ کیا، اور یہاں دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اب آپ نے دیکھا میم ساکن کے بعد ہمارا با رہا ہے، تو یہاں پر ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا، وہ اس لیے ویورز کیونکہ میم ساکن کے ہمارے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد با ہے تو یہ ہمارا دوسرے نمبر کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر ہمارے اخفاء بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ادھر دیکھیے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ویورز بعضهم، ہم کی آواز کو ہم نے ناک میں لیا، بعضهم ببعض۔ اسی طرح یہاں پر 3 بار ہمارا حروف مدہ پایا گیا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں ہے، اور اس حروف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں ہے، تو جہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، یعنی سیم کلمے میں دونوں چیزیں ہوں گی سیم الفاظ میں، تو اسے ہم مد متصل مد واجب بامانی اہم ہوگا۔ اور جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے اس میں ہے لیقولوا ایک الفاظ ہے، اور اہؤلائی یہ ایک الفاظ ہے، تو یہ ہمارا مد منفصل ہے، جس کے بارے میں ابھی پیچھے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعلم بالشاکرین وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سواء بجهالة. अच्छा व्यूवर्स, यहाँ तनवीन है, तनवीन के ऊपर नन्ना सा मीम है और मीम के बाद बा है। तो जहाँ भी ये छोटा सा मीम होगा तो हमेशा ध्यान रखिए उसके बाद बा हरूफ ही हमारा आता है। और क़ायदा ये हमारा इख़लाब का क़ायदा कहलाता है। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये है कि यहाँ हमारा इख़फ़ा भी होगा और गुन्ना भी होगा, इसीलिए हमने इसको पढ़ा सूअम 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 बिजहालतिन तुम्मा ताबा मिन बादिही। अब आप यहाँ देखिए मीम सा कि यहाँ छोटा सा नन्ना वाला मीम है और इसके बाद फिर बा है, यानी कि यहाँ हमारा फिर इख़लाब का क़ायदा पाया जा रहा है। मीम पर हम ठहराव करेंगे, गुन्ना करेंगे और इख़फ़ा करेंगे। मिन बादिही। अच्छा, मैंने इससे पहले जब इस आयत को पढ़ा, यहाँ वक्फ़ किया था तो मैंने इसको पढ़ा था बिजहालह, क्योंकि गोता पर हम जब भी वक्फ़ करते हैं तो गोता हाय साकिना हा बन जाती है। मिन बअदिही वअस्लह फन्नहु गफूरुर रहीम। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। आपने देखा व्यूवर्स, यहाँ या साकिना से पहले ज़ेर है, यहाँ या साकिना से पहले ज़ेर है, यहाँ या साकिना से पहले ज़ेर है। तो तीनों ही केसेस में जब या साकिना से पहले ज़ेर हो तो या हुरूफ मद्दा कहलाती है और इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसी तरह क़वाइद का ध्यान रखते हुए मज़ीद रुकू की भी मश्क कीजिए और अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।